السلام علیکم پاپا جی۔ پاپا جی میں فضان مدینہ اکاڑا سے بول رہا ہوں جو کہ صبح پنجاب میں ہے۔ میری پاپا جی سے گزارش یہ ہے کہ پاپا جی میرا نام عمران علی ہے۔ آپ رات کو مذاکرے میں موبائل اور انٹرنیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ میری پاپا کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ آپ ایک پورا بیان جس میں جیسے کہ ٹی وی پہ آپ نے بیان بنایا تھا نا کہ ٹی وی دیکھنے جو ٹی وی لا کے دیتے ہیں اس کے والد یعنی کہ گھر میں باپ ٹی وی لاتا ہے تو عذاب کا ازالہ باپ کو ہی دینا پڑے گا، اور اسی طرح موبائل جو کنواری نابالغ یعنی کہ غیر شادی شدہ بچیوں کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، جو نیٹ وہ استعمال کرتی ہیں، وہ لا کے دینے والا پیسے تو ادا پاپا ہی کرتے ہیں نا، ان کے والدین نہیں کرتے نا، وہ عذاب کا ان کو یہ دکھایا احساس لایا جائے کہ یہ عذاب ان کو ہی ہوگا۔ اور دوسرے پاپا جی میری گزارش یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماما شریف کو سر پہ سجایا ہوا ہے، جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہ کیا لے کے جانا چاہیے یا اتار کے رکھ کے جانا چاہیے؟ 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے۔ عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی نماز ظہر ادا کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ابھی ٹیلی فونک سوال اوکاڑے سے ہم نے سنا، اس میں یعنی موبائل دلانے والے کو یعنی والد صاحب دلاتے ہیں اگر بچے کو موبائل، اس میں والد صاحب کو گناہ گار کہنا مشکل ہے۔ وہ تو اس صورت میں گناہ ہوگا نا کہ جب والد اس کو ناجائز کام کرنے کے لیے دلائے اور کہ بھئی تم کو میں فلاں کام کرنے کے لیے یہ دلاتا ہوں، جیسے چیٹنگ ہے وغیرہ، اس کو مطلقاً ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اگر ناجائز کام اس سے کیا تو ناجائز ہے، جائز چیٹنگ بھی ہوتی ہے، کام کی بات بھی ہوتی ہے، فضول بھی ہوتی ہے، فضول کو بھی ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ وہ تو فحش حرکت کی، گندی حرکت کی تو والدین کو عام طور پہ پتہ چلتا بھی نہیں ہوگا، تو بچوں کو دلا دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو گناہ گار کہنے کے لیے وہ شرعی دلیل کی حاجت ہوتی ہے۔ ایک دم سے بات میں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ تم کو گناہ ملے گا، چھوٹے بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، دیکھ گناہ گار ہوگا تیری وہ، جیسے کہ چھوٹی سی بچی مجھے آتی ہے نا بچیاں، تو ایک پوچھ رہی تھی کہ جو کٹی کر دے گا اس کی قیامت دن اس کی اللہ انگلی کاٹ لے گا۔ تو میں نے اس کو کیا سمجھا بیچاری کو کہ وہ بچے تو مکلف ہی نہیں ہے نا، یہ تو گناہ کریں تو ان کے گناہ تو شمار نہیں ہوتے، کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ تو بچوں کو بھی طرح طرح کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی سنتے تھے کہ وہ دیکھو شراب کرو گے تو اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا۔ اب یہ بڑی ہیں رسکی دھمکیاں ہیں، بچے کی اصلاح کے لیے ماں باپ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن رسکی بہت ہے کہ بچے کے ذہن میں پھر غلط نظریات بیٹھ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب اللہ انگلی کاٹے گا، کسی سے کٹھی کر دو گے، بات بند کر دو گے تو یہ نظریہ غلط بیٹھ گیا نا کہ اس کا کوئی قرآن و حدیث میں اس طرح کے عذاب کی وعید ہو، ایسا نظر سے تو نہیں گزرا کر، لیکن یہ چونکہ قرینہ واضح ہے کہ یہ عوام جو بچوں کو ڈراتے ہیں اس طرح کہ اللہ انگلی کاٹ دے گا، تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ باندھنا ہوا، جب اگر اللہ نے نہیں فرمایا اور ہم اپنی ایسے ہی بچے کو ڈرانے کے لیے بول دے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا نا، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا تو بہت سخت ہے۔ اسی طرح اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا، اب سونے کی لکڑی سے مارنے کا ویسے ہی تصور نہیں ہے، سونا تو بہت قیمتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قیمتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سونے کی لکڑی سے مارے گا، یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کا متن ہے یا خلاصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی بچوں کو ڈرانے کے لیے شرعی جملے استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ جھوٹ بھی نہ بولا جائے، بلی آ رہی ہے، بلی کھا جائے گی، فقیر اٹھا جائے گا تم کو۔ اس طرح بچوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے ان کی جھوٹ بولنے کی تربیت ہوتی ہے، پھر بچہ بھی بڑا ہو کر پھر وہی بات